لولا ناظرین آداب عرض ہیں، کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ پاکستان اس وقت سینٹر آف ایکٹیویٹی بنا ہوا ہے، لیکن ستمبر اور اکتوبر میں اس ایکٹیویٹی کو پیک پر جانا ہے۔ کیا ہوگا یہ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ قائدین اختلاف کے معاملے پر پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے۔ میرے دوست کی بہت زبردست خبر ہے، اس سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ ڈونٹ گو اوے۔ ناظرین پہلے پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ڈومیسٹک معاملہ ہے، پاکستانی پالیٹکس کا معاملہ ہے اور پاکستانی سیاست سے آپ کو سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ آپ کو یاد ہے عمران خان نے نامزد کیا تھا محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف کے لیے۔ اب اس پہ یہ بھی پھر خبر آئی کہ مولانا فضل الرحمان انہیں قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی ایک سیاسی مخالفت ہے اچکزئی کے ساتھ۔ مولانا جن علاقوں میں بلوچستان کے جن علاقوں میں مولانا کا جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، پولیٹیکل اسٹرانگ ہولڈ، وہیں سے اچکزئی کے لوگ بھی الیکشن لڑتے ہیں اور جیتے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل رائیولری اور یہ آج کی نہیں ہے، عبدالصمد اچکزئی کے زمانے سے ہے، جب مولانا فضل الرحمان کے والد محترم مولانا مفتی محمود بھی زندہ تھے۔ تو یہ سیکنڈ جنریشن سیاسی مخالفت ہے۔ تو مولانا سیکنڈ جنریشن سیاسی مخالفت کو قبول کیسے کرے گا؟ وہ تو فرسٹ جنریشن سیاسی مخالفت کو بھی مخالف کو بھی قبول نہیں کرتے، تو سیکنڈ جنریشن کو کیسے کر لیں گے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا۔ اس درمیان میں پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ محمود اچکزئی کو جب نامزد کیا تو سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ اس کی دم پر پاؤں آ گیا، اور انہوں نے کہا حالانکہ محمود اچکزئی ایک سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ہاں ان کا موقف جو ہے وہ بہت سخت رہا ہے۔ ایک زمانے میں وہ کٹر نیشنلسٹ اور آزاد پختونستان کے حامی سمجھے جاتے رہے ہیں، اور اب وہ آزاد پختونستان کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ ان کا موقف جو ہے وہ تقریباً وہی ہے جو پی ٹی ایم کا ہے بعض حوالوں سے۔ حامد کرزئی سے بھی ان کی بہت دوستی ہے، اور ان کے تعلقات جو بیرون ملک ہیں ان کے اوپر بھی کچھ لوگوں کی ابرو اٹھتی ہے، اور ان کا جو موقف ہے وہ سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف ہونے کی وجہ سے اور سخت گیر موقف رکھتے ہیں، اور وہ قومی اسمبلی میں بھی پاکستانی میڈیا پر بھی کھل کر تنقید کرتے رہے۔ بڑے بڑے جو لاڈلے ہیں عمران خان صاحب کے آج کل، ان کو وہ کہتے رہے کہ یہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں۔ تو اس طرح کا موقف کیونکہ رکھتے ہیں تو وہ ان کے خلاف پارٹی کے اندر بھی ایک شدید رد عمل ہے۔ اب سوشل میڈیا کا وہ رد عمل جو ہے وہ معاملہ چونکہ کور کمیٹی کو ریفر کیا گیا، اور یہ سلمان اکرم راجہ نے دو روز پہلے بتایا، علی بخاری نے ملاقات ان کی ہوئی تھی، عمران خان نے ان کے ذریعے پیغام بھیجا تھا، تو وہ معاملہ کور کمیٹی میں گیا۔ تو میرے دوست ہیں، آپ سب جانتے ہیں انہیں، عاطف بٹ بہت زبردست رپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وردہ کی خبر نکال لائے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے لوگ ہیں وہ خود بھی بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، اور زیادہ تر لوگوں کا موقف یہی سامنے آیا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے جو 76 ارکان ہیں وہ آج کل چونکہ کچھ لوگ نااہل ہو گئے ہیں، اور بیرسٹر گور بیچارے شکوا کے نہ ہیں بلکہ نوحہ کے نہ ہیں کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں اتنی سیٹیں جیتی تھی، اب 76 آدمی رہ گئے ہیں، اور پی ٹی آئی اب نیشنل اسمبلی سیشن بھی کال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اپنے طور پر۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کر لے تو کوئی کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے طور پر وہ نیشنل اسمبلی سیشن بھی کنوین نہیں کر سکتی، ریکوزیٹ نہیں کر سکتی۔ اب وہ اوپر سے یہ پھٹا پڑ گیا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں تو پہلے ہی بہت ساری شکایت ہے۔ ایک مروت گروپ ہے، شیر افضل مروت، وہ گو کہ علیمہ خان کے بیٹے کی گرفتاری پر انہوں نے تنقید کیا، لیکن انہوں نے اپنا سوشل میڈیا گروپ بنانا شروع کر دیا، اور وہ انہوں نے اعلان بھی کیا تھا 2 روز پہلے، وہ میرے دفتر بھی تشریف لائے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے بہت واضح طور پر یہ کہا کہ جناب میں تو پی ٹی آئی کو ترکی بہ ترکی جواب دوں گا۔ خبر یہ کہ وہ اپنا سوشل میڈیا گروپ بنا رہے ہیں اور ترکی بہ ترکی جواب دیں گے۔ دوسری جانب علی محمد خان بھی لیڈر آف اپوزیشن بننے کے لیے بڑے مضبوط امیدوار ہیں اپنے طور پر۔ عامر ڈوگر کا نام بھی ہے، عامر ڈوگر اس وقت چیف وپ بھی ہیں پارٹی کے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے بعد جو امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے وہ پارٹی چیف وپ کا ہوتا ہے۔ بیرسٹر گور چیئرمین ہیں۔ بیرسٹر اصولی طور پر جب پیپلز پارٹی رہی ہے تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے اپنا پارلیمانی لیڈر حالانکہ آصف زرداری بھی موجود تھے اس میں،
लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना पार्लिमानी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया था, क्योंकि वो PPP और PPP यानी 3P और 4P वो दोनों के चेयरमैन हैं। तो इस वजह से उनको लीडर पार्लियामेंट्री लीडर बनाया था। नवाज शरीफ साहब जब भी रहे अपोजिशन में, वो पार्टी चेयरमैन होते थे, पार्टी प्रेसिडेंट होते थे, तो वही लीडर ऑफ द अपोजिशन बनते थे। इमरान खान थे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इमरान खान थे, तो बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं, ये भी पार्टी के अंदर एक सवाल है ग्रुप का। फिर असद कैसर साहब के बारे में भी इतना है कि वो बड़े बेचैन है लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए, और इतना ही है कि उनके बारे में इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इस वजह से इमरान खान उनको नामज़द नहीं करना चाहते। फिर अली अमीन गंडापुर किस मर्ज़ की दवा है अगर बन जाए असद कैसर साहब, क्योंकि उनके जो भाई हैं उनके साथ अली अमीन गंडापुर की बनती रही है। उनके खिलाफ अली अमीन गंडापुर ने एक तहकीकाती कमेटी बना दी थी पार्टी के अंदर, नैब के हवाले से, करप्शन के हवाले से। तो ये दोनों एक दूसरे को कबूल करने पर तैयार नहीं है। अली अमीन गंडापुर के बगैर लीडर ऑफ द अपोजिशन अनसक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि अब तक उमर अयूब जो है वो जब भी उनको खतरा होता था वो अली अमीन गंडापुर की पनाह में चले जाते थे। तो अब इनको तो अपनी पनाह में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये ज़ाती मामलात हैं, और इस मामले में गंडापुर तो किसी भी की भी नहीं सुनते। तो अब ये 4 नाम हैं, उसमें खबर ये है कि आमिर डोगर जो हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, वो हो सकता है वो बन जाएं। उनका मौका भी सख्त रहा है, लेकिन उनके ऊपर पार्टी के अंदर से कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी की पैदावार है, और ये शाह महमूद कुरैशी के हलीफ भी रहे हैं और उनके जूनियर भी रहे हैं। उनके साथ वो नायब नादिम होते थे मुल्तान के। तो इस वजह से अब ये खिचड़ी पक रही है। अब देखते हैं कि कौन जो है वो आता है, और फिर वो जो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, पता नहीं क्या बनेगा आगे चलकर। अभी तो मामलात जो है वो सुहेल बड़ाज के इंटरव्यू से ही बाहर नहीं निकल सके, जिसकी तब्दील की है DGI इस्पात ने। मामलात जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। कल इमरान खान की ज़मानत हुई तो शाम को अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी हो गई, और आज उनका रिमांड भी ले लिया है लाहौर पुलिस ने। तो PTI के लिए सब अच्छा नहीं है, और वो PTI वाले जो गुज़िश्ता रोज़ मिठाइयाँ खा रहे थे वो ज़ाहिर चली गई। अब उनको दोबारा मिठाई बैलेंस करने के लिए कुछ और शायद खाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन नहीं है अभी, और जो अलीमा खान साहिबा इल्ज़ाम आयद कर रही हैं उससे तो लगता है कि मामला खासा शदीद है, क्योंकि उनका साहबजादा जो है शाहरेज़, वो मैंने उसको देखा है अडाला जेल आते हुए, तो वो भी अब पुलिस की हिरासत में, और बड़ा बेटा पहले ही है, और फिर उसके अलावा उनका भांजा जो है हसन न्याजी, उसको सज़ा हो चुकी है। तो इसलिए सब अच्छा नहीं है ये PTI के लिए, और मुस्तक़बिल करीब में कुछ ऐसा होने का इम्कान भी नहीं है, और जिसको अच्छा कहते हैं। अब आगे चलते हैं नाज़रीन। अगली खबर ये है कि मार्को रूबियो के दौरा पाकिस्तान की तारीखें तय हो रही। आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने गो कि ये कहा कि अभी तारीखों की कोई बात नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि दोनों दोस्त मालिक के दरमियान जो है वो जारी है चीज़ें इस हवाले से, और जारी रहती भी हैं। तो मेरी इतला ये है, जो मैंने जिस सोर्स ने मुझे 2 रोज़ पहले ये खबर दी थी, चंद रोज़ पहले जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, और 2 रोज़ पहले उसकी फिर तस्दीक भी हुई कि ट्रंप भारत से इसलिए नाराज़ है कि भारत रूस से पेट्रोल ख़रीदता है और रिफ़ाइन करके आगे बेचता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसका जो है वो US ट्रेजरी सेक्रेटरी ने उसकी तस्दीक भी की, तो उसी सोर्स की खबर है। उसी ने ये बताया है कि मार्को रूबियो सितंबर के एंड में या अक्टूबर के शुरू में पाकिस्तान आएंगे। हो सकता है डेट्स आगे पीछे हो जाए, लेकिन उनका दौरा जो है वो क्रिटिकल भी है, क्योंकि पाकिस्तान भारत मामला हैं, दहशतगर्दी में ताउन है, उसके अलावा पाकिस्तान अमेरिका की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का मामला है, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से ताउन की बात है, इक़्तिसादी शराकत और माशी तरक्की की बात है। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि उनका दौरा जो है वो अगर सितंबर अक्टूबर में हो गया तो ये बात यकीनी हो जाएगी कि जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने सदर ट्रंप को दावत दी थी दौरा पाकिस्तान के, उन्होंने कबूल कर ली थी, तो वो दौरा भी जल्द हो जाएगा। और अगर मार्को रूबियो पाकिस्तान आते हैं सितंबर अक्टूबर में,
تو اس کے 1 سے 2 مہینے کے اندر اندر صدر ٹرمپ کا دورہ بھی ہوگا، کیونکہ وہ اس دورے کے دوران مارکو روبیو کے دورے میں صدر ٹرمپ کے دورے کے حوالے سے جو ابتدائی تیاری ہے وہ کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو چونکہ یون جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے، تو وہ ارلی سپٹمبر وہ جائیں گے۔ پاکستان کی جانب سے جو ہے اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی سفارتی رائے سے کہ پاکستان نے سیکھ کی ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات نیو یارک میں، صدر ٹرمپ بھی وہاں ہوں گے، اور وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم جو اسحاق ڈار ان کی بھی ملاقات متوقع ہے مارکو روبیو سے، واشنگٹن میں ہو یا نیو یارک میں ہو، یہ ابھی چیزیں فائنلائز کی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور سپٹمبر اکتوبر ڈپلومیٹک حوالوں سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ صدر ٹرمپ اگر پاکستان آتے ہیں تو ان میں کیا ایشوز ڈسکس ہونے ہیں وہ ہم کسی وقت بعد میں بات کریں گے، لیکن اس وقت ایک خبر آپ کو دے دیں جو ابتدائی سطح پر ہے، ابھی بالکل ابتدائی سطح پر ہے۔ جس طرح پاکستان اور امریکی شخصیات کرپٹو کرنسی میں دلچسپی لے رہے ہیں، پاکستان نے تو بلال بن ثاقب کو ان کا انچارج بھی مقرر کیا ہے، اور امریکہ میں صدر ٹرمپ کے جو داماد امریکہ میں وہ بھی اس بزنس سے وابستہ ہے اور دونوں کی دوستی بھی ہے۔ اب ٹرمپ ٹاور کا پاکستان میں قیام جو ہے نا، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ابھی بہت ابتدائی سطح پر بات چیت ہے، اور کسی کو سوچ سے یہ بتایا کہ اسلام آباد میں ابتدائی طور پر ٹرمپ ٹاور کے قیام کا سوچا جا رہا ہے۔ اب سوچ کو الفاظ میں کب تبدیل کیا جائے گا، عملی جامہ کب پہنایا جائے گا، یہ ابھی فار فیچڈ بات ہے، یعنی ابھی دور دراز کی بات ہے، لیکن یہ سوچ موجود ہے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ سب اچھا ہوگا، آگے چل کر بھی اچھا ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ خطے میں چونکہ بھارت اور امریکہ دور ہو رہے ہیں، اور اس دوران میں یہاں ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہیں کہ چائنیز وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ہوا جس میں اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوئے، پھر صدر مملکت کے ساتھ جو ان کی ملاقات تھی اس میں وہ بھرپور نمائندگی والی ملاقات تھی، اسحاق ڈار بھی تھے، احسان اقبال بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، پاکستان کے جید جو وزراء ہیں وہ موجود تھے وہاں، اور پاکستان اور چین کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے ریمارکس بھی تھے جو چائنیز فارن منسٹر کے، وہ بڑے زبردست تھے۔ کل صبح بنگلہ دیش جا رہے ہیں اسحاق ڈار، بنگلہ دیش کا دورہ بھی بھارت کے کانٹیکسٹ میں بہت اہم ہے، اس پر نظر رکھیے، ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔